طلب سے بیٹھیں گے اللہ کی بڑی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی تقسیم دو طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا ہوں والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات کے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعضے تو کافر ہوئے اور بعضے مومن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ لوگ اللہ کے دشمن بن گئے اور کچھ لوگ اللہ کے دوست بن گئے۔ کچھ بن گئے یار اور کچھ بن گئے غدار۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے غدار ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم تجھے بھی مانیں گے اور تیرے نبی کو بھی مانیں گے، ہم تیری بھی مانیں گے اور تیرے نبی کی بھی مانیں گے، جنہوں نے یہ عہد کر لیا وہ کلمہ گو مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اگر سارے انسانوں کی زندگی میں غور کیا جائے تو سارے انسانوں کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قالب کی زندگی اور ایک کو کہتے ہیں قلب کی زندگی۔ قالب کہتے ہیں جسم کو، یعنی دنیا میں کچھ انسان ہیں جو جسمانی زندگی گزارتے ہیں، ان کو جسم کی لذت چاہیے، ان کو جسم کی راحت چاہیے، ان کو جسم کی سہولت چاہیے۔ وہ کھاتے ہیں تو جسم کے لیے، وہ کماتے ہیں تو جسم کے لیے، وہ آسائش اور آرام تلاش کرتے ہیں تو اپنے جسم کے لیے، اپنے جسم کی خاطر زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اور کافر کی زندگی یہی ہوتی ہے۔ کافر کو زندگی میں تین چیزیں مطلوب ہوتی ہیں: کھانا پینا، اوڑھنا اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا۔ کافر کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کی جتنی تگ و دو، جتنی محنت ہے، وہ ساری کی ساری اپنے جسم کے لیے ہے۔ اچھی اچھی گاڑیاں بنائیں گے، کس لیے؟ جسم کی راحت کے لیے۔ اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، کس لیے؟
جسم کو صحت مند بنانے کے لیے، گرمی اور سردی سے بچاؤ کا انتظام کریں گے، کس لیے؟ جسم کو آسائش دینے کے لیے۔ تو کافر ساری زندگی اپنے جسم کی خاطر محنت کرتا رہتا ہے۔ کافروں کی نظر میں جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے، اچھا کھانا مل جائے، اچھا پینا مل جائے، اچھا پہننا اوڑھنا مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اور اس کی نفسانی خواہشات پوری ہو جائیں، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کفر کی دنیا انسان کی لذتوں اور چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت لگا رہے ہیں۔ کپڑوں کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ورائٹی۔ جوتوں کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے، انسان کے کھانے کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ اتنی ڈشز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں کہ ایک عام بندہ تو ان کے نام بھی نہیں جانتا، اتنی محنت کی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے آئس کریم، اس کو آپ دیکھیں، کوئی 50 کے قریب تو انہوں نے اس کے ذائقے بنا دیے۔ ان کو دیکھیں تو وہ سونے کے لیے کیا سے کیا انتظامات کر رہے ہیں، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، رہنے کے لیے۔ پوری کفر کی دنیا اسی محنت میں لگی ہوئی ہے۔ تو لہذا اپنی خواہش کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جہاں کھانے پینے کے اوپر، پہننے اوڑھنے پر محنت کرتے ہیں، وہاں وہ عورتوں کو بھی بنانے اور سنوارنے میں بڑی محنت کرتے ہیں۔ ایسے ایسے ان کے لباس بنائیں گے، ایسے ایسی ان کے لیے چیزیں بنائیں گے، اور کوشش ہوگی کفر کی کہ عورت بالکل ننگی ہو کے ہمارے سامنے آ جائے۔ جہاں وہ کوئی حیا والا معاملہ، جہاں وہ اپنی خواہش کے پورا ہونے والا معاملہ کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، وہ وہاں اصول ایسے بنانا شروع کر دیں گے، وہ ترتیبیں ایسی بنانا شروع کر دیں گے، نہ ہمیں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ رہے، نہ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ رہے، اور نہ ہمیں اپنی غلاظت اور اپنی گندگی اور گندی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ رہے۔ وہی کتوں بلوں جیسی زندگی ان کی ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی پاک دامنی نہیں، کوئی عفت نہیں، کوئی پاکیزگی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ بس ایسے ہے جیسے ایک جو ہے وہ انسان نما جانور ہیں، کتے بلے ہیں جو پھر رہے ہیں۔ جیسے گلی محلے میں آپ دیکھیں ایک کتیا کے پیچھے کئی کتے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کافروں کے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کی پاکیزگی، یہ نسب کی پاکیزگی، یہ دامن کی پاکیزگی، یہ ساری پاکیزگیاں اور حیا کا درس تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کافر کو کیا لگے حیا سے؟ تو یہ زندگی کفر کی زندگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں جان یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ جب زمین کے اوپر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر زمین کو ہلا دیتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اور کفر نے اس طرف سے مسلمانوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ کہہ دیا، اور نیچے جو ہے وہ لاوا بنا ہوا تھا، وہ پلیٹیں ہل گئی ہیں، وہ فلاں ہو گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اپنے اعمال کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ان کو ندامت ہی نہ ہو، اور ان کو احساس تک نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ حضرات توجہ کے ذریعے سے میرا ساتھ دیں،
کوشش فرمائیں کہ نظر اس فقیر کی طرف رہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں قالب کی زندگی، یعنی جسم والی زندگی، اور یہ کافر کی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری قسم ہے قلب کی زندگی، یعنی دل کی زندگی۔ یہ جو دل کی زندگی ہے یہ مسلمان کی ہوتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے، مسلمان کی زندگی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام ہے مسلمانی زندگی، اور ایک کا نام ہے ایمانی زندگی، اور ایک کا نام ہے احسانی زندگی۔ یہ مسلمانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے انہوں نے، اور دین اسلام کے بعض موٹے موٹے اعمال جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ میری طرف توجہ رکھیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آنے جانے والوں کو مت دیکھیے۔ یہ شیطان کا ہمارے ساتھ ایک داؤ ہے کہ اور کسی راستے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، بندہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے پہنچ گیا، اب اس کا آخری عربہ یہ ہے کہ ادھر وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، بس وہ بندے کو ادھر ادھر دکھا کے یوں ہی خالی اٹھا کے لے جائے گا۔ تو ہم اتنے سادے نہ بنا کریں دین کے معاملے میں کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا، آرام چھوڑا، راحت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قربانی کر کے ہم دین کے لیے آئے، اور خالی دامن لے کے ہم گھر چلے جائے، اور دشمن ہمارا جو ہے وہ تالی بجاتا رہ جائے کہ آئے بھی صحیح اور میں نے ان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہ جب تک انسان دین کی بات کو ڈوب کے نہیں سنتا اس وقت تک وہ بات اس کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا نسخہ سمجھائیں، میں نے دوائی استعمال کیسے کرنی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں اور آپ ایک دفعہ ادھر دیکھیں پھر ادھر دیکھیں، وہ 10 دفعہ سمجھا دے گا، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اور جب ہم دھیان سے توجہ سے سنتے ہیں، ڈاکٹر ایک دفعہ بتاتا ہمیں اسی وقت یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے کی مجلس میں گئے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے آسان انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھائی ہوتی ہے، بیان کے بعد کسی سے پوچھو کیا بتایا، کچھ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یاد نہیں کر سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ تو کوشش فرمائیں، ٹیک چھوڑ کے، موبائلوں سے دھیان ہٹا کے، آنے جانے والوں کی طرف سے توجہ ہٹا کے، جو بندہ درد دل کہہ رہا ہے اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے، شاید کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ تو کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ سب حضرات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی۔ بعض لوگ دین کی بات ایسے سنتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہتا، اتنا ڈوب کے مستغرق ہو کے وہ دین کی بات کو سنتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا حق یہی ہے کہ انسان ایسے دین کی بات سنے، نہ اپنا ہوش نہ کسی کا ہوش ہے، بس اللہ کے اور اس کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم بڑی توجہ سے، پیار سے، محبت سے سن رہے ہیں۔ تو پہلی زندگی قالب کی زندگی، یعنی جسم والی زندگی، وہ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ کس کی زندگی ہوتی ہے؟ سارے بولیں بھائی، وہ زندگی ہوتی ہے کافروں کی۔ کافر جیتا ہے اپنے جسم کے لیے، وہ پالتا ہے اپنا جسم، اپنے جسم کو آراستہ کرتا ہے، اپنے جسم کو سہولتیں دیتا ہے، اور اپنے جسم کی جو ہے وہ ساری زندگی وہ اسی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بالآخر جیسے یہ جسم فانی تھا، اس کی زندگی تباہ ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس قصہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہی 2-4 دن جو میلہ ہے، جو موج ہے، وہ کر لی جائے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو ان کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کی
تیاری کے لیے یہ تمہیں وقت دیا گیا ہے. یہاں کی سہولت بھی عارضی ہے، اور یہاں کی جو ہے وہ تنگی بھی عارضی ہے، یہاں کا غم بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کی بیماری بھی عارضی ہے، اور یہاں کی صحت بھی عارضی ہے، یہاں کی عزت بھی عارضی ہے، اور یہاں کی ذلت بھی عارضی ہے. اس عارضی زندگی کے خاطر اپنی اصلی اور دائمی زندگی کو برباد نہ کر لینا کہیں. تو زندگی کی پہلی قسم قالب کی زندگی یعنی جسم کی زندگی، یہ کس کی ہوتی ہے؟ کافر کی زندگی ہوتی ہے. اور دوسری ہے قلب کی زندگی یعنی دل کی زندگی، یہ مسلمان کی زندگی ہوتی ہے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ان 3 قسموں میں سے ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں گزارنی کون سی چاہیے تھی. پہلی زندگی ہے جس کو مسلمانی والی زندگی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی جی میں آیا تو حج کر لیا. یعنی 2-4 عمل دین کے وہ مسلمان کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے تو کفر کا فتویٰ کوئی اور بھی نہیں دے سکتا اس کے بارے میں. لیکن اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس سوائے ان 2-4 مسلمانی والی باتوں کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ان 2-4 باتوں کو چھوڑ کر وہ بالکل کافروں جیسا ہوتا ہے. بات ذرا کڑوی ہے، سخت سی ہے. اس میں اور کافر میں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی عید پہ چلا جاتا ہے، کبھی روزے رکھ لیے خیال آیا، کبھی حج کر لیا، اور یہ سمجھتا ہے بس یہی دین ہے. اس کی شادی کافروں والی، اس کی غمی کافروں والی، اور اس کے گھر کا ماحول کافروں والا، اس کی سوچ کافروں والی. جیسے کافر ہر کام میں اللہ کا باغی اور نافرمان ہوتا ہے، یہ بھی اپنی پوری زندگی اپنی من مرضی کی گزار کے اللہ کا باغی ہوتا ہے. جھوٹ بولے گا، شراب پیے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، جھوٹیاں گواہیاں دے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، اور موقع ملا تو زنا بھی کرے گا. جہاں جہاں اس کو جو جو موقع ملتا جائے گا یہ کرتا جائے گا. کہنے کو مسلمان ہے، لیکن بالکل کافر کے مشابہ اس کی زندگی ہوتی ہے. اور یہ اس بندے کی زندگی کا مقصد مال پیسہ کمانا ہوتا ہے. ٹکا مل جائے، دھیلا مل جائے، پیسہ مل جائے، پراپرٹی مل جائے، جائیداد مل جائے، اور اس کے خواہشات پوری ہو جائیں، بس یہ اس کی زندگی ہوتی ہے. سوائے ان 2-4 باتوں کے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج اگر آپ غور کریں معاشرے میں، دائیں بائیں نظر دوڑائیں، تو آپ کو ایسے لوگوں کی بڑی کثرت نظر آئے گی. نہ وہ نمازوں میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ روزہ رکھنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ حج کرنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دینے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ حیا کے معاملے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ سچ بولنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ کمانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نہ وہ لگانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے. پوچھو، مسلمان ہے. یہ نام کی مسلمانی یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتی ہے. یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، بس ہماری نجات اسی میں ہے. جبکہ ایسے لوگوں کا انجام وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی ہے وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. اور فرمایا بے نمازی کا حشر، جو نمازیں نہیں پڑھتا
بے نمازی کا حشر حامان، قارون اور فرعون اور شداد اور یہ بڑے بڑے جو لعنتی تھے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ایسے لوگوں نے ایک دو باتیں اپنے مطلب کی جو ہے وہ یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے، ہم محبت رسول میں ہیں اور ہم تو بخشے جائیں گے۔ بھئی کیسا عشق ہے کہ جو محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا جہنمی، یہ کام کرنے والا جہنمی، یہ کام کرنے والا جہنمی، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں، وہ ساری باتوں کو نظر انداز کر کے وہ خام خواہ کا دعویٰ کر کے کہتا ہے میں تو عشق رسول ہوں، میں نے تو جانا ہے، حالانکہ وہ سارے کام وہ کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جہنم میں جانے کے بارے میں ڈرایا ہے۔ یہ ہے مسلمانی والی زندگی کہ نام کے تو مسلمان ہیں، کافر تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی زندگی اس کے اندر دین کوئی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ بندے کو زیادہ دیندار نہیں بننا چاہیے، بس جی ٹھیک ہے نماز روزہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مطلب کہ دین میں نماز روزہ یعنی دین کا جو دہلیز ہے، دین کا جو دروازہ ہے، بس وہاں تک جانا چاہیے۔ اگر دروازے تک جانا ہمارے لیے باعث نجات ہے تو آگے جانا پھر ہمارے لیے باعث جو ہے وہ بربادی ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ جس کے دروازے پہ جانے سے نجات ملتی ہے، اس دین کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جانے سے انسان کو کتنی بڑی نجات نصیب ہوگی۔ یہ شیطان کا ایک داؤ ہے جو اس نے لوگوں کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بوجھتے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ پتہ ہے اس کو کہ جھوٹی قسمیں کھانا جو ہے اس کا درجہ شرک کے برابر ہے، اس کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے اور سب سے گندی اور غلیظ چیز ہے، لیکن پیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن کہتا ہے اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اس کو پتہ ہے کہ دل میں کینہ رکھنا برا ہے، لیکن جائیں عدالتوں میں، مسلمانوں سے عدالتیں بھری پڑی ہیں، یہ عدالتوں کا بھرنا اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کے سینے کینے سے بھرے پڑے ہیں۔ دوسری زندگی اختصار کے ساتھ میں ذرا عرض کرتا چلو، یہ مسلمانی والی زندگی۔ اور تیسری زندگی ہے ایمانی زندگی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے اور دین کے بہت سارے اعمال کو بڑا بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، بزرگوں کی مجلسیں بھی اٹینڈ کرتا ہے، اور اجتماعات میں بھی شریک ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، دین کے بہت سارے کاموں پر عمل کرتا ہے، خوب اس نے نیکیاں کمائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن غور فرمائیے ذرا، میری طرف دیکھیے، وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کی اصلاح نہیں کروائی ہوئی ہوتی اس نے۔ وہ اندر والا جو موذی ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، لہذا اس بندے کی مثال اس عورت جیسی ہے کہ جس عورت کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہی وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سوت کاٹتی تھی، اپنے ذہن اور توازن کے خراب ہونے کی وجہ سے سوت کاٹتی تھی، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کر دیتی تھی۔
ایک طرف محنت کر کر کے وہ اتنا جو ہے وہ سود کاٹتی تھی اور دوسرے وقت میں اسی اپنی محنت کو برباد کر دیتی تھی. اب اس بندے نے چلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس بندے نے تسبیح پکڑی ہوئی ہوتی ہے, اس بندے نے جو بڑے بڑے دین کے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح نہیں کروائی ہوئی ہوتی, جس کے نتیجے میں اس کو جب موقع ملتا ہے تو یہ دوسرے بندے کی غیبت اور برائی شروع کر دیتا ہے. اس کو جب موقع ملتا ہے تو سیل فون پہ بہت کچھ دیکھ بھی لیتا ہے. اس کو جب موقع ملتا ہے تو کہیں جو ہے وہ ہلو ہائی بھی کر لیتا ہے. اس کو جب کبھی موقع ملتا ہے کہیں معاملات میں لین دین میں تو وہاں ہیری پھیری بھی کر جاتا ہے, وہاں جو ہے کہیں نہ کہیں ملاوٹ کر جاتا ہے. یعنی ادھر بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ادھر بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن, یہ یاد کرنے والی حدیث ہے, جو لوگ قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, او انبار لگے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے, نیکیاں کر کر کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, جنت کے بالکل جب قریب پہنچ جائیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا, ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا کہ تمہارا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جب یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ان کی کوئی نشانی بتا دیں, کوئی علامات بتا دیں, کہیں ہم بھی ان میں سے تو نہیں ہیں, ہمیں اس کی نشانی بتائیں, ہمیں علامت بتائیں کہ کہیں ہم بھی ان میں سے تو نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, وہ روزے رکھنے والے ہوں گے, اور وہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے, حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تہجد پڑھنے والے بھی ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے نے جس نے نیکیاں کی ہیں پہاڑوں کے برابر اس نے اپنے نیکیوں کے انبار لگائے ہیں, تو وہ ایسے تو نہیں لگ گئے, پتہ نہیں اس نے کتنی تسبیحاں پڑھی ہوں گی, اس نے کتنے چلے لگائے ہوں گے, کتنا اس نے دین پہ محنت کی ہوئی ہوگی, کتنے وہ پروگراموں میں جاتا ہوگا, کتنا کچھ اس نے کیا ہوا ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ان لوگوں کو گناہ کا موقع ملے گا وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے. یعنی لوگوں کے سامنے ان کی زندگی متقیوں والی ہوگی, لوگوں کے سامنے ان کی زندگی متقیوں والی ہوگی, اور ان کی تنہائی والی زندگی فاسقوں اور فاجروں والی ہوگی. تنہائیوں میں گناہ کرنے والے ہوں گے. انسان جب اپنا علاج نہیں کروا پاتا تو اس کا نفس جو ہے وہ بگڑا ہوا اس کو گناہوں پہ لگائے رکھتا ہے, ایسے ایسے گناہ اس سے کرواتا ہے کہ انسان جتنی نیکیاں کر چکا ہوتا ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اچھے اعمال کر لیتا ہے لیکن تنہائی میں وہ گناہ سے نہیں بچتا, اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کے سامنے کی ہوئی عبادات کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بندے یہ تو نے میرے لیے تو نہیں کی, یہ تو لوگوں کے لیے کی ہے, میرے لیے تو تنہائی میں اکیلے میں تو یہ کچھ کرتا رہا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی تنہائی میں اکیلے میں اپنی نماز کو بنا سنوار کر اچھا کر کے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو, یہ میرے لیے کر رہا ہے, اسے اور تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا, اسے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں, یہ میرے لیے کرتا ہے. تو جو آدمی اپنی تنہائی کی زندگی کو پاک کر لیتا ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ
احسانی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا جس کے بال بالکل تر و تازہ تھے، ایسے لگتا تھا جیسے غسل کر کے گھر سے بالکل تازہ دم ہو کے تو یہ آیا ہے، کپڑے اس کے بالکل سفید اور چمکدار تھے، گرد و غبار کا سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ہم مدینہ منورہ میں رہنے والے سارے لوگوں میں سے اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے دور سے کہیں سے آیا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ابھی قریب والے گھر سے نکل کے آیا ہے، اور شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہیں باہر سے آیا ہے۔ اور پھر اگلا معاملہ اس نے ہمیں اور پریشان کر دیا کہ صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ روب کی وجہ سے ایسے بے تکلف ہو کے بات نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ سب کو جو ہے وہ ہٹاتا ہوا وہ بندہ آگے گیا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور آپ کے جو ہے وہ رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو وہ بندہ بیٹھ گیا، اور بڑا بے تکلف جیسے دوست ہوتا ہے اس طرح سے بات کرنے لگ گیا۔ اور پہلا سوال اس نے کیا، جبکہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اندر سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہم ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیلات بتائی۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیلات بتائی۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے، احسان اس کیفیت کا نام ہے، سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ فرمایا احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی تو عبادت ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی بچے کو آپ ذرا دیکھیں نا تو اس کے پھر اچھل کود ذرا غور کیا کریں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، شوخی میں آ جاتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آوازیں نکالے گا، عجیب اس کی کیفیت ہوگی، اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھے گا کہ میرے ابو مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اس کو محسوس ہوگا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا ولولہ، شوق، جذبہ اور اس کا جو ہے بھاگنا دوڑنا اور اس کی خوشی دکھانا اس کی عجیب حالت ہوگی۔ وہ ذرا سا اس کے ماں باپ منہ ہٹا لے تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کو دیکھ کے عبادت کرے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بندے کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو، یہ کیفیت میرے تیرے جیسا بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مقام تو انبیاء کا ہے، یہ صدیقین کا ہے۔ جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ انبیاء اللہ رب العزت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض تو اپنے دل میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو براہ راست اللہ کا دیدار کیا تھا نا۔ تو جب آپ عبادت فرماتے تھے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ کیفیت ہمیں تو نصیب نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگلی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فرمایا پھر یہ کیفیت ہو کہ تمہیں ایسا ہو کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے زمانہ طالب علمی گزارا ہوا ہے۔ جب شاگرد کو پتا ہو کہ استاد جی مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ ہاتھ سے کھیلتا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر باتیں نہیں کرتا، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں گھومتی۔ جب تک طالب علم کے دل میں یہ بات رہے گی کہ مجھے استاد جی دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑی دھیان سے، بڑی سنجیدگی سے پڑھتا رہے گا۔ جب تک کسی بندے کو یہ نظر آئے گا کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ بری حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب انسان کو یہ لگتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا،
اب جو ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. بچے کو لگے مجھے استاد نہیں دیکھ رہے, وہ ہاتھوں سے کھیلنا شروع کر دے گا. اس کو لگے مجھے استاد نہیں دیکھ رہے, وہ دائیں بائیں توجہ کرنا شروع کر دے گا. وہ اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گی. آپ اندازہ لگائیے, ایک استاد کے دیکھنا کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. جس بندے کی یہ کیفیت ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اس بندے کی نماز کا کیا حال ہوگا, اس بندے کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ کیفیت انسانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین خانقاہوں میں محنت کرواتے ہیں. یہ مراقبے, یہ ذکر, یہ لا الہ الا اللہ, یہ تسبیحاں, یہ بزرگوں کی نگرانی میں رہ کے یہ جو کیا جاتا ہے, اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اچھے اچھے خواب دیکھیں, اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کو رنگ نظر آئیں, اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ دم کریں کسی کو اور وہ ٹھیک ہو جائے, اس لیے یہ وظیفے نہیں کیے جاتے کہ آپ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں. آپ کو یہ وظیفے اس لیے نہیں کروائے جاتے کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں اور آپ سے کوئی انوکھی قسم کی باتیں اور حرکتیں شروع ہو جائیں. یہ اعمال اس لیے نہیں کروائے جاتے, یہ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ بندے کو اللہ کی باتوں پر ایسا یقین آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی شک شبے والی بات تو نہیں ہے, یہ صرف ہمارے گمان والی بات تو نہیں ہے, یہ ہمارے خیال کی بات تو نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جانتا ہے وہ تمہارے سینوں کے اندر کی باتوں کو, جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جانتا ہے, اور وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اب یہ کیفیت انسان کو کسی استاد سے سیکھے بغیر نہیں آتی ہے, اس کیفیت کو حاصل کرنا پڑتا ہے. چنانچہ بعض بزرگوں نے اسی لیے ورد بھی یہی کروایا, وظیفہ بھی یہی کروایا کہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اتنے 100 مرتبہ بیٹھ کر کہو اللہ حاضری, اللہ معی, اللہ ناظری. اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے پاس موجود ہیں. اس کی باقاعدہ تسبیح کروائی, اتنی کروائی کہ بندے کو یقین آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے مرشد کے پاس رہا کرتے تھے, تو ان کے مرشد نے ان کو ذکر کروا کے ان کی یہی کیفیت کروائی تھی. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں بیان سننے کے لیے آتے ہیں, سارے تو دھیان سے نہیں بیٹھتے. کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں ٹیک اچھی لگ جائے, کوئی جو ہے وہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں جو ہے وہ میں مزے سے سکون سے جو ہے وہ اپنی نیند بھی پوری کر لوں. مختلف لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں, لیکن مجمع میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو پوری بات کو اپنے دل میں اتار لینا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ والوں کے پاس آنے والے ساروں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. بعضوں کی نیت ہوتی ہے میں پیر صاحب بن جاؤں, بعضوں کی نیت ہوتی ہے مجھے کوئی بزرگوں سے فیض ہو جائے اور پھر میں لوگوں کو دم درود شروع کر دوں. ہر کسی کے اپنے اپنے مطلب اور اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے پاس اللہ کا تعلق لینے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اپنے دل میں اتارنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا چاہتے ہیں. وہ لوگ, ان کی زندگی گزارنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. چنانچہ حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے تو نوجوان, لیکن تھے بڑی سچی طلب والے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سچی طلب والے ہوتے ہیں, ان کا اس طلب کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. بعض دفعہ بوڑھا ہو کے بھی وہ سیدھا نہیں ہوتا, بعض دفعہ بچہ ہوتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سنوارنے کی ٹھان لی ہوتی ہے, اپنے آپ کو بنانے کی اس نے نیت کر لی ہوتی ہے. چنانچہ یہ تھے تو نوجوان سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار ان کو ایسا نصیب ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دھیان اللہ سے ہٹتا ہی نہیں تھا. اب اللہ والے تو پہچان لیتے ہیں نا, ٹیچر کے پاس اسٹوڈنٹ آئے, استاد کے پاس شاگرد آئے, تو کیا اس کو پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کون سا بچہ کتنی صلاحیت والا ہے, کون ذہین ہے, کون محنتی ہے,
کون سچا طلب والا ہے اور کون نکما اور نکھٹو ہے، کون اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے والا ہے؟ کیا استاد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر آ جاتی ہے تو اللہ والے کیا اندھے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے؟ اللہ والوں کا تو معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ لوگوں کے آنے سے پہلے ان کو سجھا دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آنے والا ہے، یہ میرا پیارا آنے والا ہے، یہ میری طلب پہ آنے والا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک صحابی تھے جو نابینا تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور خوف ایسا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. وہ تھے تو نابینا لیکن دل کے بینا تھے. اب ان کو اندازہ نہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو جو ہے وہ مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ان غریب مسلمان صحابہ کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو الگ سے ٹائم دیا ہوا تھا کہ چلو ان متکبر لوگوں کو میں دین کی بات سمجھاؤں، شاید ان میں سے کسی کو ہدایت آ جائے. اس دوران وہ نبینے صحابی آ گئے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ دین کا کوئی مسئلہ بات پوچھنا چاہی. نبی علیہ السلام کو ان کا یہ آنا اس موقع پر ناگوار ہوا کہ بھئی یہ بعد میں بھی تو آ سکتا ہے، یہ پھر بھی تو مجھ سے پوچھ سکتا تھا، یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ اس کا تو معاملہ گھر کا ہے، میں ان لوگوں کو تو بات سمجھا لوں. نبی علیہ السلام کو ناگواری ہوئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر ناگواری کی وجہ سے بل پڑے. اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. آپ کو ناگواری ہوئی، آپ کے ماتھے پر تیوری آ گئی، آپ کے ماتھے پر بل آ گئے اس بات پر کہ وہ نابینا آپ کے پاس آیا. وما يدريك لعله يزكى. اے محبوب جی آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ ستھرا ہو جاتا، وہ پاکیزگی حاصل کرتا. وہ پتہ نہیں کتنی تڑپ اور طلب لے کے آیا تھا. معلوم ہوا جب کوئی بندہ سچی طلب لے کے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اللہ اپنے اولیاء کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت کے ہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ملاقات کے لیے کوشش کرتے رہتے نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ خانقاہ میں داخل ہوا، ابھی اس کی اطلاع بھی نہیں گئی، پرچی بھی نہیں بھیجی، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، اور حضرت کی طرف سے خادم کو حکم ملتا ہے فلانا فلانا بندہ آیا ہوا اس کو بلا لاؤ. اللہ کی شان. ابھی چند دن پہلے ہم راجن پور میں گئے تو وہاں ایک صاحب ملے. اللہ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ دیا ہوا تھا، دین کے وہ طالب تھے. کہنے لگے کہ میرا بھتیجا تھا تو اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس کو یہ بتایا گیا کہ تم میرے دوست ذوالفقار سے تم جو ہے وہ بیعت ہو جاؤ. وہ نوجوان دنیا دار بندہ تھا، اس نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی. وقت گزرتا رہا، کئی مہینے گزر گئے. کہنے لگے اس بچے نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ خواب دیکھا، تم نے تو بڑی کوتاہی کی، تمہیں تو اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اشارہ مل رہا ہے کہ تم اس کے دوست کے پاس جاؤ تو تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے تھا. کہنے لگے حضرت میں بھی اس کے ساتھ گیا لیکن میں حیران ہو گیا کہ وہاں تو بڑوں بڑوں کی رسائی نہیں ہوتی. وہ نوجوان بچہ تھا، جیسے ہی حضرت کے پاس اس نے اجازت کے لیے بات بھیجی فوراً بلاوا آ گیا، اور حضرت نے اس کو اتنا کھلا ٹائم دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ٹائم دیا بلکہ اس کا نمبر بھی حضرت نے لکھ لیا اور کئی مرتبہ خود اس کو فون کرتے. جن سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہو جائے. مہینوں مہینے جو ہیں وہ لوگ ترستے رہتے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہوتی. تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میاں یہ تاریں ادھر سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بتا دیتے ہیں کہ میرا طالب کون ہے، میرا چاہنے والا کون ہے، کس کو میں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ
ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے روحانی طور پر اتنی قوت دی ہے کہ پورے مجمع کو اگر میں ایک توجہ دوں پورا مجمع تڑپ کے رہ جائے، لیکن میں کیا کروں، مجھے اوپر سے اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی وجہ سے ہو گیا اور یہ معاملہ اس کی وجہ سے ہو گیا، ہم تو سارے معاملے مخلوق کے سپرد کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، عزتیں دینے والا وہی ہے، ذلیل کرنے والا وہی ہے، امیر بنانے والا وہی ہے، غریب کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، لے لینے والا وہی ہے، سارے معاملے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم ہمیشہ اسباب کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بہرحال حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس اللہ اللہ سیکھنے گئے تھے، پھر ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو متوجہ کر دیتے ہیں، چنانچہ اس جوانی کی عمر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے حضرت ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اجازت و خلافت دے دی۔ اب ہمارے جیسے کئی ہوتے ہیں، پھر لو جی پیر صاحب اس کے اوپر تو بڑے مہربان ہیں، لگتا ہے کو مال شال زیادہ دیتے ہیں، اور جی ہم بھی تو ہیں نا جی، اور جی ہم بھی تو اتنے پرانے مرید ہیں، اور حضرت کی ہمارے اوپر تو تک ہی نہیں پڑتی، اور جی وہ تو بڑے امیر لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، کبھی کچھ جو ہے منہ سے بک دیا، کبھی کچھ بک دیا، یعنی ہماری گندی زبانوں سے اللہ کے پاکیزہ اولیاء بھی پاک نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت کے اوپر بھی ان رہنے والوں نے ایسی باتیں شروع کر دی کہ حضرت جی اسی بھی تو راواں تے پے ہیں۔ اب حضرت کو دل میں آیا کہ میں ان کو کبھی سمجھاؤں گا بات کہ تم اس جوگے نہیں ہو، تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے جو میں اس نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ذکر اور یہ سلوک اور یہ پیری مریدی، ارے یہ کچھ نہیں ہے سوائے خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے کے، سوائے اس کے عاشق بننے کے، سوائے اس کے وعدوں پر یقین دل میں اتارنے کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے، یہ باتیں کرنے والے تو بات کر کے بھول گئے، اب حضرت کے تو دل میں تھی کہ بھئی ان لوگوں نے اس طرح باتیں کی ہیں، تو حضرت نے مہمان آئے ہوئے تھے تو کچھ مرغیاں منگوائیں اور ان اعتراض کرنے والوں کو سب کو بلا لیا۔ اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ہمیں کیوں بلا رہے ہیں۔ حضرت نے ان کو بلایا، آپ بھی ادھر آؤ، یہ مہمان آ گئے ہیں، یہ مرغی تم بنا لو، یہ مرغی تم ذبح کر لو، یہ مرغی تم بنا لو، اور انہی میں حضرت ملتانی رحمت اللہ علیہ کو بھی بلا لیا، ایک مرغی ان کو بھی دے دی۔ اب اللہ والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، فرمایا میاں یہ لے جاؤ، ذرا مہمانوں کے لیے کھانا بنانا ہے، جلدی سے ذرا ذبح کر لاؤ، لیکن بس خیال کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہاں ذبح کر کے لے آؤ۔ اب کوئی میرے جیسا، اس نے جو ہے وہ درخت کی اوٹ دیکھی تو بسم اللہ اللہ اکبر، کسی نے کوئی گڑھا دیکھا تو بسم اللہ اللہ اکبر، کسی نے دیوار کی اوٹ دیکھی تو بسم اللہ اللہ اکبر، سارے آگے جلدی جلدی بنایا گوشت اور جو ہے وہ دے دیا۔ اب حضرت ملتانی رحمت اللہ علیہ ابھی نہیں آ رہے۔ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا عجیب دماغ کا بندہ ہے، نوجوان چھوکرا سا ہے، اس کو تو اتنی عقل بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی بنانا ہے، اور یہ دیکھو اتنی دیر لگا کے آ گیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دیکھو اللہ والوں کی بات کو بھی نہیں سمجھتا۔ اب یہ آپس میں کھس پھس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور حضرت سے خاموش تھے، کوئی بات جواب نہیں دے رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد حضرت ملتانی رحمت اللہ علیہ آئے تو صحیح، لیکن معاملہ عجیب تھا کہ رو بھی رہے تھے اور مرغی بھی زندہ تھی۔ تو حضرت نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ حضرت قسمت سے خدمت کا موقع ملا تھا اور وہ خدمت کر نہیں پایا ہوں، محرومی پر رو رہا ہوں۔ قسمت سے خدمت کا موقع ملا تھا اور کر نہیں پایا ہوں، محرومی پر رو رہا ہوں۔ فرمایا تو مرغی زندہ کیسے لے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت میں جہاں گیا وہاں مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اب جب ان کے زبان سے یہ بات نکلی تو حضرت نے یوں دیکھا سب کو، فرمایا بھائی تمہیں بات کی سمجھ آ گئی؟
انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف دھیان رہتا ہے، تمہیں خالق کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جبکہ انسان جب محنت کرے، ذکر کرے، اللہ والوں کے پاس کی صحبت اختیار کرے، تو اس کے اوپر جو فرق آتا ہے باقی لوگوں سے، وہ یہی فرق آتا ہے کہ اس کی نظر سے مخلوق ہٹ جاتی ہے، اس کی نگاہیں خالق کے اوپر جم جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ احسانی زندگی ہے۔ جس بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اس بندے کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، اس زمانے کے عام مسلمان وہ اس احسانی کیفیت میں تھے۔ علماء اور بزرگوں کے تو کیا کہنے، جنگلوں میں بکریاں چرانے والے ان لوگوں کی کیفیت ذرا دیکھو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اور سفر کرتے کرتے ہم ایک جو ہے وہ ویرانے میں پہاڑوں میں پہنچے۔ وہاں ہمیں جو ہے وہ بھوک لگی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار یہ چرواہا بکریاں چرواتا پھر رہا ہے، تو تم ایسے کرو کہ جاؤ اس کو کہو کہ کچھ ہمیں دودھ دے دے، پیسے لے لے ہم سے۔ اب وہ ساتھی گئے، جا کے توجہ سے سننے کی بات ہے، ساتھی گئے اس چرواہے کے پاس۔ یہ کوئی عالم نہیں تھا، یہ کوئی امام مسجد نہیں تھا، یہ کوئی گدی نشین بزرگ نہیں تھا، یہ بکریاں چرانے والا چرواہا تھا۔ عام مسلمانوں کی کیفیت دیکھو۔ اب اس سے جا کے بات کی کہ بھائی اس طرح ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں دودھ تو چاہیے لیکن میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں دودھ بیچنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں تو بس جو ہے وہ اجرت پر ان کو چرانے کے لیے آتا ہوں، مالک اور ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے جا کے واپس حضرت کو بتایا۔ اب حضرت کی ذرا دلچسپی بڑھی کہ اچھا بھائی ذرا اس کو چیک کرتے ہیں، یہ بندہ تو بڑی اونچی درجے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو ذرا بلا لاؤ میرے پاس۔ بلا کے لائے تو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی تم مالک نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا بھائی دیکھو ایسا کرو، ایک بکری کے تم ہم سے پیسے لے لو، اور ہم اس بکری کا دودھ بھی نکال کے پیئیں گے، اور اس کو ذبح کر کے ہم بنا کے کھا بھی لیں گے۔ ہم مسافر لوگ ہیں تو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے۔ باقی رہ گیا معاملہ مالک کا، تو آپ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور بھیڑیے کے بکری کا کھا جانا یہ اس زمانے میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، آئے دن یہ واقعہ پیش آتا رہتا تھا۔ یعنی ایسے جھوٹ بولنے کی بات کی کہ جس کے اوپر مالک کو شک بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب جب حضرت نے یہ بات کی نا کہ مالک کو کیا پتا چلے گا، تم کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، اس چرواہے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس چلے گئے، اس چرواہے کو یاد کیا کرتے تھے اور جھوم کر کہا کرتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ۔ جس امت کے چرواہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معیت اور احسان کی کیفیت کا یہ حال ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے کے بزرگوں کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم دیندار جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہم ڈنڈیاں مارنے سے باز نہیں آتے۔ اندھیرا تھا، کسی جگہ پر اندھیرا تھا، ایک عورت جوان العمر تھی، تو مجمع عورتوں کا اور جو ہے وہ مردوں کا اکٹھا ہوا، تو ایک مرد نے کسی عورت کے اوپر یوں ہاتھ مارا۔ اس نے کہا کہ اندھیرا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اس نے کہا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک عورت اب بری نیت کے ساتھ کسی بندے کے پاس آئی۔ ان واقعات سے مسلمانوں کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، اور آ کر کہنے لگی دیکھو میں بڑے عرصے سے خواہش رکھتی ہوں گناہ کی۔ انہوں نے فرمایا بھلا ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ 4 گواہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں قاضی دیکھ رہا ہے، ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ 4 گواہ دیکھ رہے ہیں اور قاضی دیکھ رہا ہے۔ عورت حیران ہو گئی کہ 4 گواہ کون سے اور قاضی کون سا؟ کون سے گواہ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا
دو فرشتے کرامن کاتبین تیرے ساتھ ہیں، دو فرشتے میرے ساتھ ہیں، یہ چار گواہ اور قاضی پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کے خیمے میں ایک عورت آ گئی اور اس نے اشارے میں گناہ کی دعوت دی۔ وہ بزرگ سوچنے لگے کہ میں تو اپنا ملک چھوڑ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہاں آیا تھا، شیطان کو مجھ سے اتنی امیدیں ہیں کہ یہاں پہنچ کے بھی اس نے اپنا نمائندہ میرے پاس بھیج دیا ہے، وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوتا، شیطان کو مجھ سے نا امیدی نہیں ہوتی۔ ان کو اس بات پہ اتنا دکھ لگا کہ وہ رونا شروع ہو گئے۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کے وہ عورت وہاں سے کھسک گئی، اتنا روئے کہ روتے روتے ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں شیطان نے گناہ کی دعوت دی اور تم نے اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میری تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، معاملہ تو آپ کا ہے کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں دیکھو میں نبی ہوں اور نبی اللہ کی حفاظت میں معصوم ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ عام اولیاء گناہوں سے بچتے ہیں اور گناہ انبیاء سے بچتے ہیں، گناہوں کو انبیاء کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا میں اگر بچا، میں تو نبی تھا، معصوم تھا، معاملہ تو تیرا ہے کہ تو ایک ولی ہو کہ تو نے نبیوں جیسا کام کر دکھایا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، خانقاہوں میں مشائخ کے پاس، بزرگوں کے پاس آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے او جی جو اعمال حضرت بتاتے ہیں ہم بھی تو وہی کرتے ہیں، وہ فلاں جو کرتا ہے ہم بھی تو وہی کرتے ہیں۔ بندے کو اپنی زندگی میں اور اللہ والوں کی زندگی میں فرق ہی نظر نہیں آتا، جبکہ فرق صرف یہی ہے کہ ہم موقع آنے پر اللہ کے سامنے ہم جو ہے وہ گناہ کر کے اللہ کے سرکش اور باغیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جن کی معیت بنی ہوئی ہوتی ہے وہ گناہوں کے موقع میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور شیطان کو پھسلانے کا موقع نہیں ملتا۔ لہٰذا اس ذکر جو ہمارے سلسلے میں کروایا جاتا ہے اس کا مقصود یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلے میں پہلا سبق کروایا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگے حضرت آپ نے میرے گھر والوں کو سبق بتایا تھا، ایک اتنے بڑے مفتی اور ان کی بیوی عالمہ اور سارا دن قرآن و حدیث کی محنت کرنے والے، وہ سمجھتے تھے کہ بیعت ہوئے بغیر کام نہیں بنتا، لہٰذا وہ خود بھی بیعت ہوئے، گھر والوں کو بھی بیعت کروایا، لیکن عجیب بات انہوں نے بتائی، کہنے لگے حضرت میری اہلیہ بتا رہی تھی کہ میں ذکر کرتی ہوں حضرت کا بتایا ہوا، لیکن اکثر طور پر مجھے ذکر کی طرف دھیان نہیں کرنا پڑتا بلکہ میرا دل آوازیں دینا لگ جاتا ہے، میرے دل سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ، میں خود دل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں کہ میرا دل اللہ کو پکارنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ پہلے سبق کی کیفیت ہے، پھر دوسرا سبق، پھر تیسرا سبق، پھر چوتھا سبق، حتیٰ کہ ہمارے سلسلے میں 7واں سبق آتا ہے۔ انسان کو اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود میں اللہ اللہ ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ بعض خوش نصیب تو اس سبق پہ پہنچ کے ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وہ جس درخت کے پاس جائیں انہیں اللہ اللہ محسوس ہوتی ہے، جس ڈھیلے کے پاس جائیں وہاں اللہ اللہ محسوس ہوتی ہے، جس پانی کے پاس جائیں اللہ اللہ محسوس ہوتی ہے، پوری کائنات میں اللہ اللہ کی گونج کے سوا ان کو محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیے جو بندہ ان مراحل سے گزر کے جا رہا ہے بھلا اس کو بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، بھلا اس کی بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ ہم تو نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف نہیں بنا پاتے، ہم نے باقی زندگی میں اللہ کی طرف دھیان کیا کرنا ہے؟ یہ باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے، جو محنت کرے گا وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا اور جو نہیں کرے گا وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن حافظ بھی پڑھتا ہے، اور ایک قرآن جو ہے وہ قاری بھی پڑھتا ہے، اور ایک قرآن عالم
عالم بھی پڑھتا ہے، ایک مفسر بھی قرآن پڑھتا ہے، کیا میرا پڑھنا آپ کا پڑھنا اس قاری جیسا ہے، اس عالم جیسا ہے جو اس کے معنی کو بھی سمجھ رہا ہے، جو اس کے ترجمے کو بھی سمجھ رہا ہے، اور اس مفسر جیسا ہے جو قرآن کے ان ہیرے اور موتیوں کو بھی سمجھ رہا ہے کہ کتنی قیمتی قیمتی باتیں ہیں؟ ہمارا قرآن پڑھنا اور اس کا قرآن پڑھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا نماز پڑھنا، اللہ والوں کا نماز پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا درود شریف پڑھنا، اللہ والوں کا درود شریف پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا سجدہ ریز ہونا، اللہ والوں کا سجدہ ریز ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس امت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کو ہزاروں سجدوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس خانقاہ میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ بیان سننا نہیں ہوتا، وہ صرف جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ذکر کی تسبیحاں پوری کرنا آنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جو ہے وہ درد ہے، یہ ایک فکر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر دین کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں کی اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اور یہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی، تب جا کے ہماری زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہوگی۔ اور اگر زندگی میں گناہ رہیں گے تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا وہ قرب، اللہ کا وہ پیار وہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ہم سب دل میں نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ جیسے یہ ایک ماہانہ سلسلہ بنا کے لوگوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح بڑے پیمانے پر سارے لوگوں کو دعوت دے کر بلا کر دور قریب کے علاقوں میں لوگوں کو دعوت دے کے ایک سالانہ پروگرام بنا کے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک اور بہانہ بنایا ہوا ہے۔ عام لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جی ان کا پروگرام، پھر اس کا پروگرام، وہاں جلسہ، وہاں جو ہے وہ بیان، وہ اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ محنت ہی کچھ اور ہے۔ یہ سالانہ پروگرام کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پھول جب اپنی خوشبو ہمیں دیتا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اندر ترقی اور جو ہے وہ بہتری محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچیں جب ہم نے ایک مجلس اختیار کی ہمیں اس کی برکتیں محسوس ہوئی، اور اگر یہ مجلس ایک اور ہو جائے، پھر ایک اور ہو جائے، پھر ایک اور ہو جائے، مسلسل 24 گھنٹے ہمیں سال کے بعد اگر گزارنے کے لیے موقع مل جائے تو ہمارے دلوں میں کس قدر انوارات بڑھ جائیں گے، یہ کیفیت کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اتنے زیادہ اللہ والے جب جمع ہوتے ہیں، ایک اللہ والا آئے انوارات آتے ہیں، دوسرا اللہ والا آئے اور انوارات آتے ہیں۔ اگر ایک مجمع میں درجنوں اور سینکڑوں اللہ والے جمع ہو جائیں تو اس مجمع میں انوار اور برکات کی کیفیت کیا ہوگی۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے یہاں پہ ملک بھر سے بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں۔ اس سال بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے یہ ترتیب طے کر لی۔ آپ کے اطلاع میں، آپ کے علم میں دینے کے لیے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ 11 اور 12 مارچ میں انشاءاللہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوگا۔ ہمارا سالانہ اجتماع جمعہ اور ہفتہ کے دن ہوتا ہے۔ الحمدللہ دور دراز کے علاقوں سے، کراچی سے لے کر جو ہے وہ نواب شاہ اور سانگڑ اور دوسرے سندھ کے مختلف علاقوں سے ساتھی آتے ہیں، اور پنجاب بھر کے علاقوں سے، لاہور سے، پتوکی سے، کبیر والا سے، جنگ سے، اور بہت سارے شہروں سے ساتھی آتے ہیں، بلکہ اٹک سے، اور پھر اسی طرح سرحد کا علاقہ ہے ایبٹ آباد، وہاں تک جو ہے وہ علماء بھی آتے ہیں، ہم جیسے جو ہے وہ عوام الناس بھی آتے ہیں۔ اتنی طلب اور اتنی محبت لے کے دور دراز سے مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، اور یہاں مقامی طور پر بھی بڑی کثیر تعداد میں علماء تشریف لاتے ہیں۔ آپ سب دوستوں کو پیشگی میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سب مقامی ہیں۔ ہمارے پاس جو آنے والے مہمان ہوں گے ہم ان کا اپنے آپ کو خادم بنائیں اور ان اللہ والوں کی خدمت بھی کریں، اور ہم ان کی صحبت بھی اٹھائیں، اور آ کر ان کی جو ہے وہ محبت بھری اور نور بھری باتیں سننے کی بھی جو ہے وہ ابھی سے ہم نیت کر لیں اور وقت نکال لیں کہ انشاءاللہ یہ وقت تو میں اللہ کو دے دوں گا، اس میں میں اپنے دنیا کے کام دھندے چھوڑ دوں گا۔ سارے دوست جو ہے اس اجتماع کے لیے سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تیاری کریں، اور اس مرکز کے ساتھ بھی جس قدر ہو سکے، جس انداز میں بھی ہو سکے خدمت میں حصہ لینے کی کوشش کریں، جس انداز میں بھی خدمت کر سکیں۔ اور کوئی بھی صورت سامنے سمجھ میں نہ آئے تو ایک بہت بڑی صورت جو سب بندے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم
2 رکعت نفل پڑھ کے اس اجتماع کی اللہ کے ہاں قبولیت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اے اللہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، اللہ یہ بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ اگر ہم اتنا بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ جس جس بندے کو ہدایت ملے گی، جس جس کی زندگی بدلے گی، اس کی زندگی کے بدلنے میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، شاید کہ وہی اس کا بدلنا ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی، قرآنی اور احسانی زندگی نصیب فرمائے، اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی غلامی سے اللہ تعالی ہم سب کو کامل طور پر چھٹکارا اور رہائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس ہم سب مل کے اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں، اے اللہ میں اپنی زندگی کو تیری معصیت سے، تیری نافرمانی سے میں خالی کروں گا۔ اللہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور میں گناہوں سے ہمیشہ بچ کر زندگی گزاروں گا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں گندگی میں لت پت ہو گیا ہوں، میں گندگی میں لت پت ہو گیا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ وہاں پڑا ہوا آوازیں دیتا ہے، ماما ماما آوازیں دیتا ہے کہ میں گندا ہو گیا ہوں، اب آپ جو ہے وہ مجھے اس گندگی سے پاک اور صاف کر دیں۔ تو ہم بھی گناہوں کی گندگی میں لت پت ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم آوازیں دیں، اللہ 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 اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، تم میں سے اپنے آپ کو کوئی بھی گناہوں سے ستھرا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا کر دیتا ہے۔ جب ہمیں ستھرا اللہ نہیں کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے سامنے تڑپنا چاہیے، مانگنا چاہیے، بار بار اللہ اللہ کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ سارے دوست جو ہے وہ توبہ کی نیت فرما لیں، خطبہ سنیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے، بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سوچ سے ان کلمات کو پڑھیے کہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں اور آئندہ پوری زندگی گناہوں سے پاکیزہ گزارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ جو حضرات سلسلے سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سلسلے کے بتائے ہوئے اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں تاکہ ان کے دل کے میل کچیل صاف ہونے کا جو ہے وہ یہ ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور احسان کی کیفیت حاصل ہونا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انسان کے اوپر یہ کیفیت بڑھتی رہتی ہے۔
حتیٰ کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دھیان 24 گھنٹے اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، دھیان ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا۔ تو سارے دوست جو ہے وہ ان اعمال کو سنیں اور پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کریں روزانہ، کتنی کریں؟ جتنا آپ معمول بنا سکتے ہیں اتنا بنائیں۔ اور چوتھی چیز ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ جو ہے نا، یہی اصل ہمارے سلسلے کا سبق ہے، اسی سے کام بنتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، بندہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور دل کو یہ عادت ڈالے کہ یہ دل ہر طرف سے دھیان ہٹا کے اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہو جائے، کہ دل سے آواز بندہ محسوس کرے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس دل کو اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ تو روزانہ 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام تنہائی میں بیٹھ کے بندہ اس دل کے اوپر محنت کرے۔ ایک دن آئے گا کہ اس دل کی توجہ ہر طرف سے ہٹ جائے گی، اللہ کی طرف لگ جائے گی۔ تو انشاءاللہ محنت کریں گے ہم۔ اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور چھٹا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کی صحبت میں کثرت سے آتے جاتے رہنا، اس لیے کہ جو انسان جیسے لوگوں کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ انسان ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اللہ والا بننا چاہے تو اس کو کثرت سے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے آنا چاہیے۔ تو سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے دنیا جہان کے خیال کو نکالیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا دل ایسے طور پر متوجہ ہے کہ میرے دل میں میرے بزرگوں کے دل سے نور اور فیض منتقل ہو رہا ہے، اور میرے دل کے اس فیض اور نور کی برکت سے میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ کوشش کریں کہ ہر طرح کے خیالات اور سوچیں دل سے ختم ہو جائیں، کچھ وقت جو ہے وہ خالص اللہ کے خیال میں، اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ جو بندہ زندگی میں اللہ کو یاد کرے گا اس کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا رب اسے نہیں بھلائے گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو آسانی میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ مشکل میں اسے نہیں بلائیں گے۔ جو صحت میں یاد کرے گا اللہ اس کو بیماری میں نہیں بلائیں گے۔ جو تنگی میں یاد کرے گا، فراوانی میں یاد کرے گا، اللہ تنگیوں میں اس کو نہیں بلائیں گے۔ جو زندگی میں یاد کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد نہیں بلائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر پڑتی رہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائیں، اپنے دل سے ہر قسم کے خیالات نکال کر دل کی اللہ 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 سننے میں مشغول ہو جائیں، زبان سے نہیں دل کی اللہ اللہ سننے کی کوشش فرمائیں۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے تیری یاد جمیل، عنبر و عود لٹائے
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ساری زندگی اپنے جان پر ظلم کرنے میں گزار دی ہے، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کر کر کے اپنا ستیہ ناش کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر نہیں معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو ہمارے پر ترس نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیں پتہ ہے ہم اربوں خربوں سال پھر جہنم میں پڑے رہیں گے، پھر ہم سانپ اور بچھوؤں کی خوراک بنے رہیں گے. تو اگر ہمیں معاف کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور تجھ سے زیادہ کوئی مہربانیاں کرنے والا نہیں. یہ سارا مجمع تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، سارے تجھے منانے آئے ہیں، سارے تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں. اے اللہ مہربانی فرما، ہم سب کی آج مغفرت کا فیصلہ فرما، ہم سب کی آج بخشش کا فیصلہ فرما. اے میرے مالک، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں. یا اللہ ہم نے صبح توبہ کی شام تک توڑ بیٹھے، شام توبہ کی صبح تک توڑ بیٹھے، زندگی اسی طرح گزرتی جا رہی ہے. ہم نے لاکھوں بار توبہ کی ہے اور لاکھوں بار توڑی ہے. میں لکھ والی توبہ بھنی، میں ہاں بیشت بارا، آج پھر بھی مولا خدر تیرے دی آسا رکھن والا. اگر تو نے ہمیں یہ حکم نہ دیا ہوتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، گناہگار ہیں کہ شاید ہم شاید مایوس ہی ہو بیٹھتے کہ ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی. ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، مگر تو بڑی رحمت والا، تو بڑے کرم والا. تو نے اپنے گناہگاروں کو، مجرموں کو تسلی دے کر یہ کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. آ جانا، میں سارے معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرا نام ہے انہ هو الغفور الرحیم. میرا نام غفور ہے اور میرا نام رحیم ہے. میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میں بڑی رحمت کرنے والا ہوں. تو اپنی بات میں سچا ہے، تو اپنے فرمان میں سچا ہے، تو واقعی غفور ہے، تو واقعی رحیم ہے. آج تو ہمارے اوپر اپنی صفت غفوری کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ فرما دے، اور آج پھر ہم سب کو معاف کر دے. آج پھر اپنی صفت رحیمی کا مظاہرہ کر دے اور ہم سب کے اوپر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ اے کریم پروردگار، کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، بالآخر مایوسی ہو جاتی ہے، اب مجھے معافی نہیں ملے گی. یا اللہ تیرا در تو ایسا ہے کہ فرعون جیسا بندہ ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، تیری رحمت کو دیکھ کر وہ بھی مرتے مرتے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ تیرے اوپر ایمان لے آیا. اے اللہ تجھ پر تو فرعون جیسے بندے کو بھی امیدیں لگ جاتی ہے. اے اللہ شیطان بدبخت جس کو تو نے دھتکار دیا اور تو نے کہا تم مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، دفع ہو جا، اور جس نے تیرے اربوں خربوں بندوں کو گمراہ کر دیا، اے اللہ وہ بھی کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھئے کہ میری بخشش ہو جائے گی. اللہ تیری رحمت سے تو شیطان کو بھی مایوسی نہیں ہوئی. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم تیری رحمتوں کا آسرا دل میں لے کے آئے ہیں، تو اپنی رحمتوں کے صدقے آج ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی پسلیوں کا آسرا نہیں ہے، ہمیں اپنی تہجدوں اور نفلوں کا آسرا نہیں ہے، ہمیں اپنی نیکیوں کا آسرا نہیں ہے، ہمیں تیری رحمتوں کا آسرا ہے کہ تیری رحمتوں کے صدقے ہم بھی بخشے جائیں گے. میرے مالک اگر تو نے کام لیا عدل و انصاف سے تو ہم پھر پکے جہنمی ہیں، اور اگر تو نے فضل سے کام لیا تو پھر جو ہے وہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے. اے اللہ فضل کی نظر فرما، اللہ فضل کی نظر فرما، اللہ فضل کی نظر فرما، اللہ کرم کی نظر فرما، اللہ رحمت کی نظر فرما. ہمارے جرموں کے نتیجے میں ہماری گرفت نہ فرما، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمیں اپنی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہ فرما. ہمیں جو ہمارے اوپر اپنے شکنجہ کس نہ دے، ہمیں معاف کر دے، درگزر فرما دے،
بخشش فرما دے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نہر میں آ کے نہاتا ہے نہر میں پہنچ گیا اس کے جسم کی میل دور ہو ہی جاتی ہے اللہ جہاں پر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس جگہ پر آپ نے ہمیں آنے کی توفیق دے دی رحمت کی بارش برس رہی ہے ہمیں امید ہے ہمارے گناہوں کی میل دھل جائے گی اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دیجیے اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دیجیے اللہ کتنے ہیں اس مجمع میں کلمہ پڑھتے پڑھتے بات سفید ہوئے مگر دل سیاہ کر بیٹھے ہیں دل کالے کر بیٹھے ہیں اب اپنے کالے دلوں کا کس کے سامنے جا کے معاملہ رکھیں کون ہے جو دلوں کی سننے والا ہے میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بندوں کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہو ایک تیرا ہی تو در ہے اللہ ایک تیرا ہی تو در ہے نہ جہاں میں کہیں اما ملی نہ جہاں میں کہیں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز میں ایک تیرا ہی دروازہ ایسا ہے جہاں شرابیوں کو بھی پناہ مل جاتی ہے جہاں زانیوں کو بھی پناہ مل جاتی ہے جہاں قاتلوں کو بھی پناہ مل جاتی ہے حتیٰ کہ جہاں پر کافروں کو بھی پناہ مل جاتی ہے میرے مولا ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر فرما تو نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا تو نے ہمیں اپنے کملی والے کے دامن سے وابستہ فرما دیا اللہ اس کملی والے کا واسطہ ہے آج ہم سب کو معاف کر دے ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے میرے مولا اس بدزہا کے مکھڑے والے کے صدقے واللیل کی زلفوں والے کے صدقے مازاغ البصر کی آنکھوں والے کے صدقے جس کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے تھے تیری محبت میں اور تیرے پیار میں جاگتے جاگتے تیری امت کے غم میں مانگتے مانگتے راتیں جاگتے جاگتے گزار کے جانے والے اس محبوب کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں اللہ ہمیں حیا بھی آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے تیرے نبی کا بھی لحاظ نہ کیا ہم نے تیری رحمتوں کا بھی لحاظ نہ کیا مگر میرے مالک ہم ہوئے جو گندے گندوں سے اللہ اچھائیاں تو نہیں ہوتی بروں سے برائیوں کی ہی امید ہوتی ہے اور اچھوں سے اچھائیوں کی امید ہوتی ہے ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں ہم سے برائیوں کی امید اور آپ سے اچھائیوں کی امید ہے اے اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما در بدر کا معاملہ فرما آپ نے ہمیں مہلت دی زندگی دی صحت دی مال دیا رزق دیا ہم نے سب کچھ تیری نافرمانی میں برباد کر دیا اللہ تیرے پاس آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اللہ ہمیں جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کیا پیش کریں گے عمل کے اپنی احساس کیا ہے عمل کے اپنی احساس کیا ہے وجد ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تیرے کملی والے کی نسبت ہمارا تو آسرا یہی ہے اے اللہ آپ نے ہمیں صاحب نسبت لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا اللہ والوں کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھنا اللہ اپنے اولیاء کی جو آپ نے نسبت عطا فرمائی ہے اللہ اس نسبت کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہم ظاہر داری والے لوگ ہیں اللہ ہم دکھلاوا کرنے والے ہیں ہم تسمو والے ہیں ہم بناوٹ والے ہیں اللہ ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرما اللہ حقیقت ایمان نصیب فرما اللہ یہ اوپر کا ایمان کب تک لیے پھریں گے یہ اوپر کی نیکی کب تک لیے پھریں گے یہ ظاہر داری والی دینداری کب تک لیے پھریں گے ہم حقیقت میں دیندار کب بنیں گے یا اللہ مہربانی فرما رحمت کی ایک نظر فرما آج کی اس مجلس کو ہمارے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنا ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا اپنے قرب کا ذریعہ بنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا اے میرے مالک ہماری بگڑیاں بننے کا ہمارا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی تنہا نہ کرنا کبھی لوگوں کے حوالے نہ کرنا ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا شیطان کے حوالے نہ کرنا اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما اپنے نبی کی غلامی نصیب فرما اپنے دوستوں کی دوستی اور یاری نصیب فرما میرے مالک مہربانی فرما ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما رات کے آخری پہر کی مناجات نصیب فرما اے اللہ مناجات کی لذت نصیب فرما قرآن پاک پڑھنا نصیب فرما
دینا، اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تو کافی ہو جا، اے اللہ ہمیں ان پر ترجیح دے، ان کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے، اے اللہ ہمیں ان پر ان کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے، اللہ ہمیں ان کے اوپر خوش ہونے کا موقع دے دے، یا اللہ ہمیں عزت دے دے، اے اللہ ان کو ہمارے اوپر عزت نہ دے، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ یہ جگہ ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یہاں کی محنت کو قبول فرما، یہاں کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، معاملت کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ آپ کے بندے آتے ہیں، بندیاں آتی ہیں، اللہ ایک ایک کا آنا قبول فرما، یہاں اولیاء اکرام کی آمد کا ہم نے اللہ ارادہ کیا ہے، اللہ اپنے اولیاء پر یہاں آنا ہمارے مقدر فرما، یا اللہ ہمارے اجتماع کو سالانہ اجتماع کو قبولیتوں والا فرما، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے تیرے بندے تیری طرف میں، تیری محبت میں، تیرے پیار کی تلاش میں یہاں پہنچتے ہیں، اللہ آنے والوں کو خالی نہ لوٹا، اللہ ان کے سینوں کو منور فرما، اللہ ان کے دلوں کو روشن فرما، اللہ ان کی زندگیوں کو سنت سے مزین فرما، اللہ آپ کی بندیاں بھی تو دور بیٹھی دامن پھیلا کے آنسو امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پھیلی جوڑیوں کی لاج رکھ لے، اللہ لحاظ کر لے، اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، ہمارا داتا اور کوئی نہیں ہے، ہمارا رب اور کوئی نہیں ہے، ہمارا مالک اور کوئی نہیں ہے، ہمارا خالق اور کوئی نہیں ہے، ہمارا حاجت روا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا داتا، تو ہی ہمارا جہب و مالک، تو ہی ہمارا حاجت روا، تو ہی ہمارا مشکل کشا، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا، اور تو ہی سب سے زیادہ مہربانیاں اور پیار کرنے والا ہے، آج پیار کر دے، آج پیار کر دے، آج مہربانی کر دے، آج کرم کر دے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، ایک مرتبہ اللہ مسکرا کے دیکھ لے، ایک مرتبہ نگاہ رحمت ڈال دے، یا اللہ یہ دل پتھرا گئے ہیں، ان پتھر دلوں کو نرم کر دے، اللہ یہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اللہ ان آنکھوں میں آنسو جاری کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، اللہ یہ جسم اعمال سے اجڑ گیا، اللہ اس جسم کو اللہ نیکی کے اعمال کی سعادت دے دے، یا اللہ یہ زبانیں تیرے قرآن کی تلاوت سے اور ذکر سے اللہ ناآشنا ہو گئی، اللہ ان زبانوں پر اپنا نام جاری کر دے، اپنا قرآن جاری کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا بنا دے، ہماری آخرت بنا دے، یا اللہ اس جگہ کو مینارہ نور بنا دے، اللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، یا اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے بہت سارے دوست جو ہے بیماری کے باوجود یہاں تشریف لے آئے اللہ ان کو صحت عطا فرما، خصوصاً ہمارے بھائی عبدالکریم صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما، اسی طرح ہمارے بھائی منیر صاحب باوجود کمزوری اور عدالت کے، اسی طرح ہمارے بزرگ ہے وہ بابا جلال خان صاحب، اے اللہ تمام دوستوں کا یہاں تشریف لانا قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ خواتین میں سے جو بیماری کی حالت میں آئی ہیں تیرے نبی نے فرمایا تو بیماروں کی دعا قبول کرتا ہے، آج ان بیماروں کو سب کے سارے مجمع کی دعا قبول فرما لے، اللہ تیرے نبی نے فرمایا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ مجمع میں مسافر ہیں ان مسافروں کی دعا قبول کر لے اور پورے مجمع کے اوپر کرم کی اور رحمت کی نظر فرما دے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، ہر قسم کے تہب و آزمائشوں سے، ہر قسم کے گندے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله